آپ کا خیر مقدم ہے جناب، اور موضوع وہی ہے جس پر ہم ابتدا سے کلام کر رہے ہیں کہ دین سے وابستگی اور اس کے فوائد۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بھی ایک بات دیکھی گئی ہے کہ جو غیر مسلم ممالک میں رہنے والے مسلمان ہیں، کیا دین سے وابستگی میں ان کے ہاں کچھ تخفیف یا ان کے لیے مسائل پیدا کرتی ہے یہ چیز، چونکہ وہ اس ماحول میں نہیں ہے جہاں پر اسلام کے حوالے سے جس طرح پاکستان میں دیگر اسلامی ممالک میں آزادی ہے؟ دیکھیں، مذہب اسلام کا خاصہ ہے کہ انسان جس بھی مجبوری کی کیفیت میں ہوتا ہے یہ اس کو اس کے سانچے میں ڈھلنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ واہ، اس طرح کے شریعت پہ بھی عمل کر لیں اور اس ماحول سے ایسا نہ ہو کہ آپ ایسے دور ہو جائیں کہ آپ کی زندگی شدید حرج میں مبتلا ہو جائے۔ تو لہٰذا جیسے اب عورتوں کے پردے کا مسئلہ دیکھ لیجئے، جو بچی ہماری باہر ہیں اگر وہ اسکارف بھی نہ لے سکیں، نقاب اور برقع تو بہت دور کی بات ہے، بعض جگہ تو اسکارف پہنے ہوئے ہوں تو حملہ کر دیتے ہیں، بعض جگہ ہیں، جی جی، تو ان بچیوں کو اجازت ہوگی کہ وہ جس طرح ہو سکے ایک لانگ کوٹ پہن لیں، اور اوپر اگر وہ کچھ پہننا ان کے لیے نقصان کا باعث ہے تو وہ برہنہ سر بھی رہ سکتی ہیں، یہ ان کو آسانیاں ملیں گی۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے معاملات ہیں، آفس میں کام کرنے کے سلسلے میں ہیں، نمازوں کے سلسلے میں تخفیفات ہیں، پھر نگاہوں کے مسائل ہیں، بعض اوقات ہینڈ شیک کرنا پڑ جاتا ہے، بہت ضروری ہے، عورت آگے ہاتھ بڑھا دے اگر انگریز نہیں تو ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے کہ وہ کیسے اپنے ہاتھ کو پیچھے کرے۔ ایسی بھی مجبوریاں وہاں پر آ جاتی ہیں، تو پھر وہاں کے علماء سے مشاورت کر کے پھر اسی کے تقاضے کے مطابق وہ لوگ عمل کرتے ہیں، بلکہ حق کرنا بھی وہاں پر بہت عام ہے، کیونکہ پارٹی وغیرہ عورت آ کے یوں ہاتھ بڑھا دے گی، اب اگر آپ کہیں بہن جی پیچھے ہو تو کہے گی یہ کیا ہوا بھائی، تو اب یہ بڑی پرابلمز ہیں، تو وہ ادھر کے پھر علماء اسی حساب سے پھر ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ کو کہاں تک تخفیف حاصل ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، اسی طرح رزق کے معاملے میں، اسی طرح وہاں پہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان میں الکوہل کی ملاوٹ ہے، جیلیٹن کی ملاوٹ ہے، بعض اوقات حرام حلال کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، ایسی میڈیسنز کے مسائل ہوتے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹرز کا معاملہ ہے، حتیٰ کہ ڈیلیوری کے اندر بھی وہاں پر 2 میل نرس موجود ہوتی ہیں، موجود ہوتے ہیں، آپ اس کو منع نہیں کر سکتے۔ بالکل، یہاں تو چلیں لیڈیز کا انتخاب ہو جاتا ہے، اب وہاں لوگوں کی بڑی وہاں تو بے پرابلم، بس ہیں لوگ، ظاہر جو بے بس ہیں بالکل، جی میڈیکل ہاں۔ اسٹاف اور ہے۔ اسی طریقے سے اگر چیک اپ کروانا ہے، آپ نے ٹائم لیا ہوا، اپائنٹمنٹ لی ہوئی ہے، وہاں پہ جائیں گے، جو اس وقت ڈاکٹر ہے اس کو چیک کرانا جو آن پڑے گا، ڈیوٹی ہے، ٹھیک اور ہے، وہ کس طرح کا چیک اپ ہے، وہ ہر طرح کا چیک اپ ہو سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مذہب اسلام انسان کی مجبوریوں کے مطابق ان کو موقع فراہم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ ہمیں بعض اوقات کئی دن تک شکار نہیں ملتا ہے، تو ایسے علاقے میں تھے، تو بعض اوقات ہم مردار کھانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، تو سرکار نے اجازت مرحمت فرمائی۔ اچھا یہ نہیں فرمایا وہاں رہتے کیوں ہو، میرے پاس ادھر آ جاؤ نا مدینے میں، ایک مکان بنا لو، تو کوئی بڑا تو ہوتا نہیں تھا، ایک کمرہ ہی قائم کرنا ہے نا، 2 کمرے قائم کرنے ہیں، وہ بھی کچی اینٹوں کے مٹی کے، آرام سے ہو سکتا تھا۔ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے قبائل، ان کے علاقے، ان کے عادات و اطوار سے نکالنے کے بجائے ان کی مجبوریوں کا لحاظ کر کے وہیں رہتے ہوئے کس طریقے سے تم دین پر چل سکتے ہو وہ بتایا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ باہر رہتے کیوں ہیں، ادھر کیوں نہیں آ جاتے واپس، پاکستان میں آ جائیں۔ تو بھائی اب وہاں چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ آسانی فراہم کی، تو آپ اس کا حل بتائیے نا کہ وہ وہاں پر رہ کر کس طریقے سے دین پہ چل سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام، اچھا اب جیسے ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، جی جی، وہاں پہ اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی میں، مخلوط ہے تعلیم، اب مخلوط تعلیم لازم، اور کس طریقے سے وہاں کے لباس وغیرہ، کس طریقے سے معاملات، یہ سب چیزیں ہیں، تو شریعت آسانیاں فراہم کرتی ہے۔ اب بس ضرورت اس بات کی ہے کہ وہاں کے رہنے والے اپنے ذہن سے یہ فیصلہ نہ کر لیں کہ چونکہ ہم اس ماحول میں آ گئے اب جیسے چاہے زندگی گزارو، ایسا بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ انہیں رجوع کرنا چاہیے محتاط اچھے علماء سے جو حالات زمانہ پر گہری نظر رکھتے ہیں، اور اس بات میں بھی کہ شریعت کس معاملے میں کہاں تک تخفیف دیتی ہے، بہت اچھی ان سے رجوع کر کے اپنی زندگی کو آسان کرنے کے لیے حل معلوم کریں، اللہ بھی راضی ہوگا اور وہاں رہنا بھی آسان ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو گویا بات یہ سامنے آئی کہ جو لوگ غیر مسلم ممالک میں ہیں ان کے لیے بھی دین نے اس نے تنگی نہیں رکھی، ان کے لیے بھی راستے جو ہیں ہموار ہیں، اگر وہ صحیح معنوں میں علماء حضرات سے رجوع کریں، اپنے مسائل بتائیں، تو ان کے لیے بھی دین جو ہے راستہ فراہم کرتا ہے۔ اس حوالے سے آج بہت اچھے انداز میں گفتگو میں